جو حضرت علی المرتضیٰ کی اولادیں ہیں نا، حضرت علی المرتضیٰ کے 18 بیٹوں کے نام آتے ہیں، کثرت سے شادیاں تھیں تو اولاد بھی زیادہ تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد حضرت عمر کے دور میں پیدا ہوا۔ تو حضرت ابوبکر کو حضرت علی کے ساتھ ایک تعلق میں زندگی گزری تھی، تو حضرت علی نے اپنے اس بیٹے کا نام اپنے دوست حضرت ابوبکر کے نام پہ رکھا تھا۔ یہ حضرت علی کی بیوی لیلا کا بیٹا ہے، اولاد علی ہے، حضرت حسن اور حسین کا باپ شریک بھائی ہے، اور اس کا نام ابوبکر ابن علی ہے۔ یہ میدان کربلا کے 72 شہداء میں ایک شہید ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے ایک بیٹے کا نام حضرت عمر کے نام پہ تھا، اس کا نام عمر ابن علی ہے، یہ بھی میدان کربلا کے شہید ہیں اور حضرت امام حسین کی حفاظت میں شہید ہوئے ہیں۔ ایک بیٹے کا نام عثمان ابن علی ہے، اور یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ کے نام پہ حضرت علی نے رکھا تھا، یہ بھی میدان کربلا کے شہید ہیں اور 72 تنوں میں داخل ہیں۔ حضرت علی کے 3 بیٹے، ایک بیٹے کا نام محمد الاوسط ابن علی ہے، یہ حضرت علی المرتضیٰ کا بیٹا ہے، یہ بھی میدان کربلا کا شہید ہے۔ 5ویں نمبر پہ حضرت علی کے بیٹے کا نام عبداللہ بن علی ہے، یہ بھی میدان کربلا کے شہید ہیں۔ جعفر بن علی ہے، یہ بھی میدان کربلا کے شہید ہیں۔ 7ویں نمبر پہ عبید اللہ بن علی ہے، یہ بھی میدان کربلا کے حضرت علی المرتضیٰ کا بیٹا شہید ہے۔ اور 8ویں نمبر پہ غازی عباس علمدار ابن علی، یہ بھی حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں، یہ بھی میدان کربلا کے شہید ہیں۔ اور 9ویں نمبر پہ امام عالی مقام امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ میں، یہ بھی میدان کربلا کے شہید ہیں۔ یہ 9 اولادیں ہیں حضرت علی المرتضیٰ کی جو میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ اگر ظالم ابن زیاد ہے نا، اس نے ظلم کیا ہے، تو ظالم یہ اسپیکر والا بھی ہے جو حضرت علی کے خاندان کا تعارف نہیں کرا تھا، جو یہاں ذبح ہوا ہے۔ یہ ان بچوں کے نام نہیں بتائے جاتے جو حضرت علی کے بیٹے ہیں، یہ حضرت حسین کے بھائی ہیں، ان کی رگوں میں بھی علی المرتضیٰ کا خون دوڑتا ہے، انہیں کیوں نہیں بتایا جاتا؟ میں ایک ہی بات سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بچے ہیں حضرت علی کے، یہ وہ بھائی ہیں حضرت امام حسین کے، جن کے نام حضرت علی نے محبت میں صحابہ کرام کے ناموں پر رکھے تھے۔ اگر 72 تنوں میں ایک ایک تن کا نام لے کر بتایا جائے تو لوگ کہیں گے یار حضرت علی میں اور صحابہ میں تو پیار تھا، اسی وجہ سے حضرت علی نے اپنے بچوں کے نام اپنے دوستوں والے رکھے۔ تو وہ کلی کھل جائے گی، راز کھل جائے گا، عقیدے پر حرف آئے گا، دبے ہوئے معاملات واضح ہوں گے۔ اسی لیے لوگ بتاتے ہی نہیں ہیں، کہتے جی کربلا کا مارکا ہوا، 72 شہید ہو گئے، امام حسین رضی اللہ عنہ ان کے بڑے تھے۔ تو بھائی 72 لوگ تھے، ان کے نامینیشن کی بات تو کریں، انٹروڈکشن تو بتائیں، تعارف تو بتائیں۔ یہ 9 بیٹے حضرت علی کے، ان ناموں کو نکال لینا، 72 تن پیچھے پورے ہو کے نہیں رہتے۔ دنیا کی کسی کتاب میں ان شہداء کے نام لے لیں، وہ ہماری کتابیں ہوں یا ہمارے مخالفین کی کتابیں ہوں، یہ حضرت علی المرتضیٰ کی اولادوں کے نام ملیں گے جو میدان کربلا میں اپنے بھائی حضرت امام حسین کی قیادت میں شہید ہوئے ہیں رضی اللہ عنہ۔ اچھا، یہاں ایک بات میں اور کرتا ہوں، یہ جو محمد الاوسط ابن علی حضرت علی کا بیٹا ہے نا، یہ میدان کربلا کا پہلا شہید ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ بیٹا کون ہے؟ یہ حضرت فاطمہ سے نہیں ہے، یہ حضرت امامہ سے۔ حضرت امامہ حضرت علی المرتضیٰ کی ترتیب کے اعتبار سے تیسری بیوی ہے۔ یہ امامہ کون ہے؟ یہ امامہ وہ عورت ہے جو حضرت فاطمہ کی سگی بھانجی ہے۔ میں ایک بار پھر رشتہ دوہرا رہا ہوں، حضرت فاطمہ کی سگی بھانجی ہے، حضرت امام حسن امام حسین کی خالہ زاد بہن ہے، جسے ہم کہتے ہیں مسات ہے۔ ان سے شادی حضرت علی کی کیسے ہوئی تھی؟ خالہ اور بھانجی کو ایک وقت میں نکاح کے اندر تو جمع نہیں کیا جا سکتا، لیکن خالہ کی وفات کے بعد بھانجی سے یا بھانجی کی وفات کے بعد خالہ سے نکاح جائز ہے۔ جیسے 2 بہنوں کو ایک وقت میں ایک بندہ نکاح میں جمع نہیں کر سکتا، لیکن وفات کے بعد تو سالی سے نکاح ہو سکتا ہے نا۔ تو خالہ اور بھانجی کا مسئلہ بھی یہی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب وفات پا رہی تھی تو حضرت علی المرتضیٰ کو وصیت فرمائی تھی کہ علی آپ نے اگر شادی کرنی ہے اور یقیناً کرنی ہے اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے، تو میں آپ کو ایک رشتہ تجویز کر کے جا رہی ہوں۔ میری بھانجی، میری بڑی بہن زینب کی بڑی بیٹی امامہ بنت ابی العاص سے نکاح کر لینا، اس میں آپ کو میری والی شفقت میرے بچوں کے لیے ملے گی۔ حضرت فاطمہ نے ان کی تربیت کی تھی۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے
حضرت اما فاطمہ کے بعد جو نکاح کیا وہ حضرت امامہ سے کیا ہے، اور امامہ سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام ہے محمد الاوسط۔ یہ حضرت زینب کی بیٹی ہے، حضرت فاطمہ کی بڑی بھانجی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ 4 بہنیں ہیں نا، حضرت زینب، حضرت حضرت رقیہ، حضرت کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن، تو یہ حضرت زینب کی بیٹی ہے۔ یہ بھی رسول اللہ کی نواسی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ صرف نواسوں کے والد نہیں ہیں کہ حضور کے نواسوں کے والد ہیں، یہ حضور پاک کی نواسی کے شوہر بھی ہیں۔ تو اس سے جو حضرت علی کا بیٹا پیدا ہوا ہے وہ کربلا کا پہلا شہید ہے، محمد الاوسط ابن علی۔ یہ 72 تنوں میں شامل ہے۔ اس کا تعارف کرائیں گے نا تو لوگ پوچھیں گے اماں فاطمہ سے اولاد تو حضرت علی کی نہیں ہے، تو کہیں گے جی ہاں یہ امامہ سے ہے۔ بھئی امامہ کون ہے؟ کہا جائے گا اماں فاطمہ کی بھانجی ہے۔ اور اگر یہ بات کھل گئی کہ یہ حضرت اماں فاطمہ الزہرا کی بھانجی ہے تو پھر یہ بات ماننی پڑے گی کہ اماں فاطمہ 4 بہنیں تھیں۔ یہ جو جھوٹ بولا جاتا ہے کہ حضور پاک کی ایک بیٹی تھی، یہ جو راگ الاپا جاتا ہے دنیا میں گمراہ کن نظریہ پیش کرنے کے لیے کہ اماں فاطمہ یہ ایک ہی حضور پاک کی بیٹی تھی، اگر 72 تنوں میں پہلے کربلا کے شہید کا نام، مقام، تعارف، علامت، نشانی بتا دی جائے تو پھر حضرت فاطمہ کی بہنیں ثابت ہوں گی اور یہ جھوٹا عقیدہ پاش پاش ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے صرف حضرت حسین کا نام لیں گے یا زیادہ سے زیادہ غازی عباس علمدار کا نام لیں گے رضی اللہ عنہما، باقی حضرت علی کے کسی بیٹے کا نام میدان کربلا کے شہید ہونے کے باوجود نہیں لیا جاتا۔ ہم ایک جملہ کہتے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ایک بات کہتے ہیں کہ بھئی پورا دین بیان کرنے اور ماننے میں کامیابی ہے، ادھورے دین میں نہیں ہے۔ آپ مجھے ایمان سے بتائیں، ایک بندہ اپنے والد کی پوری عزت نہ کرے، وہ بیٹا ماں باپ کا فرما بردار ہو سکتا ہے؟ وہ ماں باپ کو گالیاں دے، ہم اسے فرما بردار بیٹا تصور کر لیں گے؟ بولیے بولیے، کیسے فرما بردار ہے؟ بھئی پوری عزت کرے گا تو فرما بردار بیٹا۔ ابھی ہم نے جمعہ کی رکعتیں پڑھنی ہیں، 2 رکعت امام کے پیچھے، 2 فرض پورے کے پورے، ایک بندہ دوسری رکعت کو چھوڑ کے بھاگ جائے، آپ کہیں گے اس نے نماز پوری پڑھی ہے؟ بتائیے کیوں نہیں کہیں گے؟ بھئی پوری نہیں کی تو بھئی آپ بھی 72 شہداء جو ہیں میدان کربلا کے وہ پورے کیوں نہیں بتاتے؟ دین کی ادھوری بات کیوں بتا رہے ہیں؟ 72 شہداء کو بتائیں تو پھر بات کھلے گی واضح۔ میں اسی لیے تو شروع میں کہا کہ ابن زیاد اور کوفی ظالم یزید کا دور حکومت ظالم دور حکومت ہے، تو وہ بندہ بھی ظالم ہے جو اس واقعے کو بیان نہیں کرتا۔ اس نے ان کا مقام گرانے کے لیے ان کو قتل کیا تھا، نعوذ باللہ، ناکام کوشش کی تھی، اور یہ ان کا نام گرانے کے لیے بیان نہیں کرتا۔ اور آگے چلے، 9 بیٹے حضرت علی کے، آؤ میں 21 افراد اہل بیت کے بتا رہا ہوں آپ کو۔ حضرت امام حسن کے 2 بیٹے ہیں، ایک روایت میں 3 بیٹے ہیں، یہ تینوں اپنے چاچو حضرت امام حسین سمیت باقی سب چاچوؤں کے ساتھ میدان کربلا کے شہید ہیں۔ حضرت حسین اپنے بھتیجوں کے ساتھ گئے ہیں۔ امام حسن کے بیٹے تو کئی تھے، یہ کون بیٹے ہیں ذرا ان کا نام لیں۔ میدان کربلا کے شہیدوں کو دیکھیں نا تو ان میں پہلے بچے کا نام ہے قاسم بن حسن، امام حسن کے بیٹے، اور ایک کا نام ہے محمد بن حسن، اور دل پہ ہاتھ ہو تو امام حسن کے تیسرے بیٹے کا نام ہے ابو بکر ابن حسن۔ یہ ابو بکر ابن حسن حضرت امام حسن کا بیٹا، حضرت علی المرتضیٰ کا پوتا اور حضرت حسین کا بھتیجا ہے رضی اللہ عنہ۔ یار ابو بکر ابن حسن بھی تو اپنے چاچو کے دفاع کرتے ہوئے اپنی جان اپنے چاچے پر فدا کی ہے، اس نے بھی تو اللہ کے نام پہ گردن کٹوائی ہے، یہ بھی تو 72 تنوں میں شامل ہیں۔ کیا یہ اولاد علی نہیں ہے؟ اس کی رگوں میں امام حسن اور حضرت علی کا خون نہیں دوڑتا؟ یہ کم ظلم ہے کہ ہم اس کا تعارف نہ کرائیں، اس کی بات نہ بتائیں۔ وجہ حضرت علی کو حضرت ابو بکر سے اتنا پیار تھا، اپنے بیٹے کا نام بھی ابو بکر ابن علی رکھا، اور اپنے پوتے کے نام پہ جب امام حسن نے مشورہ کیا تو فرمایا بیٹا اس کا نام بھی ابو بکر ابن حسن رکھ لو۔ یہ کیوں نہیں بتایا جاتا؟ اچھا اگر آپ کا ذوق تازہ ہے تو میں ایک جملہ کہتا ہوں، میرا جملہ ضائع نہ ہونے دینا۔
کان کے راستوں سے دل تک اس کو جگہ دینا. مجھے ایمان سے بتائیے، آپ پڑھا لکھے لوگ ہیں، آپ سمجھنے والے ہیں، برائی اچھائی کو سمجھتے ہیں، جانچ ہے آپ میں. جس گھر کے صحن میں ابو بکر، عمر، عثمان نام کے بچے کھیلتے ہوں، جس گھر کے آنگن اور حویلی میں ابو بکر، عمر، عثمان نام کے بچے کھیلتے ہوں، یہ پھول کھلتے ہوں یہاں، وہ گھر سنیوں کا ہوتا ہے. نہیں سمجھے؟ وہ گھر اہل و سنت کا ہوتا ہے. یہ تو کھلی کھلی بات ہے نا. ہم جیسے اہل بیت کی قدردان ہیں، ویسے صحابہ کرام کو بھی ہم اپنا ایمان کا محور اور معیار سمجھتے ہیں. ہمارا اعلان ہے کہ اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است، کہ ہمارا اسلام ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی اطاعت کا نام ہے، اور ہمارا ایمان حضور پاک کی آل سے پیار کرنے کا نام ہے. جب ہمارا یہ اعلان ہے تو جب ہمارے گھروں میں حسن اور حسین نام پائے جاتے ہیں، علی اور فاطمہ کے نام ملتے ہیں، ہمارے گھروں میں جعفر اور ام کلثوم اور رقیہ کے نام ملتے ہیں، عائشہ اور خدیجہ کا نام ملتا ہے، وہیں ہمارے گھروں میں ابو بکر، عمر اور عثمان کے نام بھی ملتے ہیں. تو حضرت علی کے گھر میں، امام حسن کے آنگن میں نام کے بچے جو کھیل رہے ہیں وہ ابو بکر، عمر، عثمان ہیں. تو اگر یہ بتا دیا جائے تو حضرت علی کا گھر اہل سنت کا گھر شمار ہو جائے گا. اس لیے بھائی کپڑا ڈالو، پردہ ڈالو، بات پوری نہیں کرنی. ہاں جی ظلم ہوا، جی ظلم ہوا، میں مانتا ہوں ظلم ہوا، لیکن ظلم تو بھی کر رہا ہے نا، بات آدھی کر رہا ہے، بات تجھے بھی تو پوری کرنی چاہیے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.